وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین NDMA سے ٹیلی فونک رابطہ، ملک میں حالیہ شدید بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال کا تفصیلی جائزہ، بالائی علاقوں میں خصوصی نگرانی، ریسکیو اداروں، ضلعی انتظامیہ اور صوبائی حکومتوں کے درمیان رابطہ مزید مؤثر بنانے کی ہدایت، شہریوں کو بروقت خبردار کرنے کے لیے موبائل الرٹ سسٹم فعال کرنے پر زور۔ خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں کا خطرہ، سوات، چترال، ایبٹ آباد، مانسہرہ، پشاور، بنوں اور وزیرستان میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا سنگین خدشہ۔ NDMA کی جانب سے 48 گھنٹوں کے دوران پانی کی سطح میں اضافے اور طغیانی کے پیش نظر ضلع انتظامیہ اور ریسکیو ٹیموں کو الرٹ جاری۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ترک ہم منصب سے اہم ٹیلی فونک گفتگو، پاک ترک وزرائے خارجہ کی دو طرفہ تعلقات، کثیر الجہتی تعاون، خطے کے موجودہ حساس صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، آسیان ریجنل فورم کے حوالے سے مشاورت۔ آسیان فورم 10 سے 11 جولائی کو کوالالمپور، ملائیشیا میں منعقد ہوگا۔ اور سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے تاریخی فیصلے کی کاپی موصول، الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کا تفصیلی جائزہ شروع کر دیا۔ کل تک سیاسی جماعتوں میں مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ بحال کرنے کا امکان۔ حکمران اتحاد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں دوبارہ 2/3 اکثریت حاصل ہوگی۔ کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا کہ ہم فردو جوہری پلانٹ پر حملہ کریں گے، سب اسے ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ امریکی صدر کا تہلکہ خیز انکشاف، ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کو حملے کا علم نہیں تھا۔ 400 کلو یورینیم کی منتقلی کی رپورٹس غلط ثابت ہوئیں۔ ایران نے صرف اپنے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا، عوام جان بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ فردو سے کچھ منتقل کرنا خطرناک اور مشکل عمل تھا۔ ایران نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا قانون نافذ کر دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایجنسی کے نیوکلیئر تنصیبات کے معائنے کے مطالبات کو بدنیتی پر مبنی اور خود مختاری پر حملہ قرار دے دیا۔ نئی حکمت عملی اپنانے کا اعلان، حکومت نے ایجنسی کے سربراہ پر پابندی عائد کر کے قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کا واضح موقف اختیار کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل سے جنگ میں ایران کی طاقت پر دنیا حیران و پریشان۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف صرف 5% عسکری صلاحیت استعمال کر کے صہیونی ریاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایرانی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نقدی کہتے ہیں، یہ تو نہ صرف نمونہ تھا، اگر پوری طاقت استعمال کی جاتی تو اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا اور دنیا صرف تماشا دیکھتی رہ جاتی۔ اسرائیلی جارحیت میں شہید ایرانی کمانڈروں اور جوہری سائنسدانوں سمیت 60 شہداء کی نماز جنازہ۔ تہران میں لاکھوں سوگوار امڑ آئے، سڑکیں غمزدہ افراد سے بھر گئیں۔ قومی وحدت اور طاقت کا بھرپور مظاہرہ، فضا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعروں سے گونجتی رہی۔ صدر، وزیر خارجہ، حکومتی اور عسکری شخصیات کی جنازے میں شرکت، شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ DGFI رفعت مختار کی IG سندھ غلام نبی میمن سے اہم ملاقات، انٹرپول اور بیرون ملک فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے مشترکہ تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ سندھ پولیس کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، افسران کی استعداد کار بڑھانے کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق رائے۔ مال و دولت کی ہویس، خون کی پیاسی، شجاع آباد کے پل کھارا علاقے میں جائیداد کے تنازع پر دو گروپوں کے درمیان تصادم، شدید جھگڑا، ڈنڈوں، سوٹوں اور اینٹوں کے وار سے خواتین سمیت 10 افراد زخمی۔ ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ لکی مروت میں دہشت گردوں کی فائرنگ، شہاب خیل امن کمیٹی کے صدر غلام دستگیر المعروف فوجی اور 2 ساتھی جاں بحق۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرائے نورنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ علاقے میں سوگ کا سماں، پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ 3 محرم الحرام، جب کربلا کے میدان میں ظلم اپنی آخری حدوں کو چھونے لگا، یہ وہ دن جب فرات کا پانی بھی حسین ابن علی علیہ السلام کے خیموں کے لیے روک دیا گیا۔ تاریخ کے اوراق آج بھی اس دن کی شدت کو بیان کرتے ہیں۔ ٹیسٹ کرکٹ کو دلچسپ بنانے کے جتن، فاسٹ بالرز کو رعایت مل گئی، کسی بھی مسئلے پر اب ٹائم لاک ہوگا۔
اوور ریٹ پر اثر نہیں پڑے گا، گیند تبدیل کرانے کے لیے گیند پر تھوک لگانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امپائر اب تھوک لگا کر گیند تبدیل کرنے کی کوشش پر گیند تبدیل نہیں کرے گا۔ آئی سی سی نے کرکٹ قوانین بدل دیے۔